سورہ اعراف کی آیت نمبر 11 سے آج کا درس شروع ہو رہا ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے تم کو پیدا کیا، پھر تمہاری صورت بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا اور وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ اللہ کریم فرما رہا ہے ہم نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں پیدا بھی کیا، صورناکم، پھر تمہاری صورت کو بنایا۔ یہ چہرہ جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا شاہکار ہے۔ یہ صورتیں اللہ نے بنائی ہیں۔ یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ تمہارے رحموں میں تمہاری شکلیں، تمہاری صورتیں بناتا ہے جیسی وہ چاہتا ہے۔ اس لیے چہرے کی ایک تکریم ہے، ایک عزت ہے۔ چہرے پہ مارنا سخت ناپسندیدہ ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع کیا ہے کہ کسی کے چہرے پہ مارنا نہیں ہے۔ نیز چہرہ، یہ صورت بنائی رب نے ہے۔ کسی کو گورا بنا دیا، کسی کو کالا بنا دیا، کسی کے نقوش تیکھے بنا دیے، کسی کے موٹے بنا دیے، کسی کی ناک ابری ہے، کسی کی چپٹی ہے، کسی کی آنکھیں بڑی ہیں، کسی کی چھوٹی ہیں۔ جیسا بھی ہے بنایا تو رب نے ہے۔ ہم چہروں کو دیکھ کر لوگوں کے نام رکھ دیتے ہیں۔ کسی کی ناک بڑی دیکھی، اس کا نام طوطا رکھ دیا، کسی کی آنکھیں چھوٹی دیکھی تو اس کا کوئی اور نام رکھ دیا۔ تو چہروں کی وجہ سے نام بگاڑنا یا چھیڑ بنانا یہ سخت ناپسند ہے۔ سورہ حجرات میں ہم پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو تم ایک دوسرے کو القابات برے دیتے ہو، الزامات لگاتے ہو، برا کہتے ہو سکتا ہے یہ جس کو برا کہا جا رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں وہ تم سے بہتر ہو۔ جس کو تم نے حقیر جانا، تمہیں کیا پتہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا مقام کیا ہے۔ تو یہ صورتیں جو ہے نا انسان کی، یہ رب العالمین نے بنائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بنایا، ان کی صورت کو بنایا، ان کے جسم کو بنایا، اللہ فرماتا ہے پھر ہم نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا، انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ لم یکن من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ ابلیس نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ نہیں کیا، اس کی وجہ آگے بیان ہو رہی ہے۔ لیکن آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیوں کیا؟ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کی وجہ پہلے پارے میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم عطا فرمایا، فرشتوں سے کچھ اشیاء کے بارے میں پوچھا کہ بتائیں آپ ان کے بارے میں کیا ہیں یہ۔ انہوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں علم نہیں ہے یہ کیا ہے، ان کے بارے میں ہم نہیں جانتے۔ اللہ کریم نے آدم علیہ السلام سے پوچھا، انہوں نے بتا دیا، تو آدم علیہ السلام کی علمی فوقیت ثابت ہوئی فرشتوں پر۔ علمی اعتبار سے ان کا رتبہ فرشتوں سے بھی زیادہ ثابت ہو گیا۔ جب ان کا رتبہ فرشتوں سے زیادہ ثابت ہو گیا، اب اللہ نے فرمایا سجدہ کرو آدم کو۔ آدم علیہ السلام کو عبادت کے لیے سجدہ نہیں کیا تھا، ان کی تکریم کے لیے، عزت کے لیے۔ تو پہلے تعظیمی سجدہ جائز تھا غیر اللہ کے لیے، اب کسی کے لیے تعظیمی سجدہ بھی جائز نہیں ہے۔ یہ جو سجدہ تھا تعظیمی سجدہ تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو
بھائیوں نے جو سجدہ کیا سورہ یوسف میں اس کا ذکر ہے وہ تعظیمی سجدہ ہے. تو تعظیمی سجدہ پہلے جائز تھا کہ کسی کی عزت کے لیے تعظیم کے لیے اس کو سجدہ کیا جائے, اب جائز نہیں ہے. شریعت محمدی میں کوئی بڑے سے بڑا ہے, اعلیٰ سے اعلیٰ ہے, یہاں تک کہ کائنات کی سب سے بہترین ہستی سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کو بھی سجدہ کرنا جائز نہیں ہے. تو جب حضور کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے تو پھر کسی کی کیا حیثیت ہے کہ اس کو سجدہ کیا جائے؟ سجدہ چاہے عبادت کے لیے ہو چاہے تعظیم کے لیے, صرف ایک اللہ کی ذات کے لیے ہے. تو شیطان نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ کریم نے پوچھا ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک, کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے منع کیا؟ کیا اللہ کو نہیں پتا؟ اللہ کو پتا ہے نا, اللہ ہر چیز جانتا ہے. تو یہاں اس پر میں نے آپ کی توجہ اس لیے دلوائی ہے کہ کسی کا کسی سے کچھ پوچھنا ہمیشہ اس بات کی دلیل نہیں ہوتا کہ اس کو خبر نہیں تھی اس لیے پوچھا ہے. کبھی کبھی اعتراف کے لیے بھی پوچھا جاتا ہے. تو اللہ نے پوچھا کیوں نہیں سجدہ کیا تم نے اس کو؟ تو اس نے کہا انا خیر منہ, میں تو اس سے بہتر ہوں. وجہ کیا بتائی؟ میں اس سے بہتر ہوں. اچھا, بہتر ہونے کی دلیل اس نے کیا دی؟ خلقتنی من نار, مجھے تم نے آگ سے بنایا, وخلقتہ من طین, اس کو تم نے مٹی سے بنایا, اور آگ مٹی سے افضل ہے, لہذا میں افضل ہوں. تو شیطان نے یہاں پر غلط استدلال کیا. جو یہ سمجھتا ہے نا میں بہتر ہوں, عام طور پر وہ کسی غلط فہمی کا شکار ہوتا ہے. یہاں سے ایک چیز پتہ چل رہی, ہم جب سمجھ رہے ہوتے ہیں نا ہم بہتر ہیں تو ہم کسی غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں, اور جب ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو عاجز ہیں, ہم تو ادنا ہیں, ہم سے اور بہتر ہیں, تو پھر یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے. اب شیطان نے کہا میں بہتر ہوں, دلیل کیا دی کہ میں تو آگ سے بنا ہوں, یہ مٹی سے بنا ہے. حالانکہ آگ مٹی سے افضل نہیں ہے. دیکھو نا, مٹی میں ایک دانہ پھینکا تو 700 بن گئے. مٹی ایک دانے کے گندم کے ایک دانے کو 700 تک لے جاتی ہے. آپ نے آگ میں پھینکا تو وہ ایک بھی جل گیا. تو آگ بہتر ہوئی یا مٹی بہتر ہوئی؟ مٹی سے انسانوں کا رزق نکلتا ہے, جانوروں کا رزق مٹی میں سے آتا ہے. ہم جس آکسیجن سے اپنی زندگی کی نشو و نما کر رہے ہیں, اپنی زندگی کو چلا رہے ہیں, بیماریوں کا مقابلہ کر رہے ہیں, وہ آکسیجن ان پودوں سے نکلتی ہے جو مٹی سے نکل رہے ہیں. ہم جو لباس پہن رہے ہیں اس کی کاٹن اسی مٹی سے نکل رہی ہے. اور آگ کا کام کیا ہے؟ صرف جلانا. آگ جلانے کے علاوہ کوئی کام نہیں دیتی. آگ سے ہمیں زیادہ سے زیادہ حرارت مل جاتی ہے, ایک خاص ٹمپریچر پر ہم چیزوں کو پکا سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ آگ کا کام جلانا ہے, تباہ کرنا ہے, نقصان پہنچانا ہے. اور آگ اپنا وجود برقرار رکھنے کے لیے زمین کی محتاج ہے. لکڑیاں جلائیں گے تو زمین پر رکھ کر چلائیں گے نا, چولہا جلائیں گے تو زمین پر رکھ کر چلائیں گے. فضا میں اڑتا ہوا تیرتا ہوا چولہا تو نہیں کبھی جلانا. تو آگ اپنے وجود کے لیے اکثر زمین کی محتاج ہے, زمین آگ کی محتاج نہیں ہے. زمین کو آگ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو شیطان کا یہ دلیل پکڑنا کہ میں چونکہ آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے بنے لہٰذا میں افضل ہوں, میں بہتر ہوں, تو میں بہتر ہو کر اپنے سے ادنا کے آگے کیوں جھکوں, میں اس کو کیوں سجدہ کروں. تو یہاں سے ایک چیز ہماری سمجھ میں آ جاتی ہے, وہ یہ کہ جس میں کبر آتا ہے, جس میں تکبر آتا ہے, تکبر کی جو بنیاد ہوتی ہے نا, جو ریزن اس کے ذہن میں بیٹھی ہوتی, وہ غلط ہوتی ہے. انسان جس بنیاد پر تکبر کر رہا ہوتا ہے, تکبر کیا ہوتا ہے؟ دوسروں کو گھٹیا سمجھنا, دوسروں کو کم تر سمجھنا, یہ میرے لیول کا نہیں ہے.
یہ میری کلاس نہیں ہے، میں ان لوگوں میں کیوں بیٹھوں، میں ان کے ساتھ کھانا کیوں کھاؤں، میں ان کی مجلس میں کیوں بیٹھوں، جہاں غریب بیٹھے وہاں میرا کیا کام، یہ ہماری کلاس نہیں ہے۔ تو یہ کلاس والا جو ایک وتیرہ بن گیا نا ہمارا، یہ ہر چیز میں نظر آتا ہے، مساجد میں، تعلیمی اداروں میں، بازار میں، ریسٹورنٹس پر، یہاں تک کہ جنازہ گاہ میں، قبرستان میں بھی ہم کلاس ڈھونڈتے ہیں۔ یار یہ ہماری کلاس کے لوگ یہاں نہیں جنازہ پڑھواتے، وہ فلاں جو مسجد ہے نا فلاں علاقے والی فلاں، وہاں ہمارا جنازہ ہونا چاہیے ہمارے بڑوں کا۔ تو ہر چیز میں ہم کلاس ڈھونڈ رہے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ دوسرے لوگ ہمارے لیول کے نہیں ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہوتا ہے، اور یہ اپنے آپ کے ساتھ دھوکہ ہوتا ہے۔ شیطان نے کہا میں بہتر ہوں اس سے، کیونکہ تم نے اس کو مٹی سے پیدا کیا، مجھے تم نے آگ سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو یہاں سے اتر، تجھے یہاں گھمنڈ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، سو نکل جا، بے شک تو ذلیل ہونے والوں میں سے ہے۔ اب جنت میں تھا، شیطان اس کو وہاں سے نکال دیا، اور کیا کہا اللہ نے، یہاں گھمنڈ کرنے والوں کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اللہ کی جنت میں تکبر کرنے والوں کی جگہ نہیں ہے، وہاں عاجزی انکساری والوں کی جگہ ہے۔ یار کائنات کی سب سے بہترین ذات مصطفیٰ ہے نا۔ میں نے آپ کو شاید پچھلے جمعہ حدیث سنائی تھی یا اس سے پچھلے جمعہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اکڑوں بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک عورت گزرتے ہوئے کہنے لگی تم تو ایسے بیٹھے ہو جیسے غلام ہوتا ہے کوئی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا ہاں میں اپنے رب کا عبد ہی تو ہوں، میں عبد ہی تو ہوں اپنے رب کا۔ یہ نہیں کہا کہ تم نے مجھے کیا کہہ دیا۔ سرکار کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں دو شخص آئے، ایک تو آپ کو جانتے تھے، ایک جانتا نہیں تھا۔ تو اس نے اپنے ساتھی سے پوچھا تم تو کہہ رہے تھے محمد کے پاس جانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے کہا یہی تو ہیں جن کی بارگاہ میں ہم آئے ہیں۔ اس کے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی، مرعوب ہو گیا، گھبرا گیا۔ آپ نے فرمایا کیوں کانپ رہے ہو؟ میں ایک ایسی ماں کا بیٹا ہوں جو گوشت سکھا کر کھایا کرتی تھی۔ کیسے عاجزی کا اظہار کیا۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عاجزی کو پسند کیا ہے۔ اللہ کریم نے شیطان سے فرمایا تو نکل جا یہاں سے، میرے ہاں تکبر کرنے والوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون، اس نے کہا مجھے اس دن تک کی مہلت دے جس دن سب لوگ اٹھائے جائیں گے۔ یا اللہ مجھے مہلت چاہیے، قیامت کے دن تک کی مہلت چاہیے۔ فرمایا بے شک تو مہلت پانے والوں میں سے ہے۔ اب اس کو مہلت دے دی گئی۔ اس نے کہا قسم اس بات کی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں بھی تیری صراط مستقیم پر ضرور لوگوں کی گھات میں بیٹھا رہوں گا۔ کہاں بیٹھوں گا؟ صراط مستقیم پر۔ صراط مستقیم پر چلنے والوں، اسی راستے پر وہ گھات لگا کے بیٹھا ہے۔ گمراہی کے راستے پر چلنے والے تو اس کے اپنی پارٹی کے ہو گئے نا، وہ تو ہیں ہی اس کی پارٹی کے۔ جو صراط مستقیم پر ہے اس کی گھات میں وہ بیٹھا ہوا ہے۔ ایک بندہ مرزائی ہو گیا، قادیانی ہو گیا، تو حضرت مولانا محمد عمر اشرفی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کو پتہ چلا، تو انہوں نے کہا یار بلاؤ، میں اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس کو سمجھانے کے لیے بیٹھے تو وہ کہنے لگا آپ کی کوئی دلیل مجھ پر اثر نہیں کرے گی، میرے پاس ایک ایسی دلیل ہے کہ آپ کی کوئی دلیل مجھ پر اثر نہیں کرے گی۔ آپ نے کہا کون سی دلیل، ہمیں بھی تو بتاؤ۔ وہ کہنے لگا پہلے نماز پڑھتا تھا، 100 طرح کے وسوسے آتے تھے، کبھی ادھر کا خیال، کبھی ادھر کا، کبھی گھر کا، کبھی بزنس کا، کبھی تجارت کا۔ جب سے مرزائی ہوا ہوں نماز میں ایسی یکسوئی ہے، کوئی دنیا کا خیال نہیں آتا۔ آپ نے فرمایا جس کو تو اپنے حق میں سمجھ رہا ہے یہی تو تیرے خلاف ہے، یہی دلیل تو تیرے خلاف جا رہی ہے۔ دیکھو چور وہیں پر آتا ہے جہاں پہ خزانہ ہوتا ہے۔ پہلے تیرے دل میں ایمان تھا، تو نماز پڑھتا تھا قرب الہی کے لیے، تو شیطان وسوسے لاتا تھا تیرے دل میں، تو راہ ہدایت پر تھا، صراط مستقیم پر تھا، تو نے رستہ ہی چھوڑ دیا۔ اب شیطان کو
یہاں تیرے دل میں کیا ملے گا؟ جہاں ایمان ہی نہیں ہے وہاں شیطان کو وسوسہ ڈالنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر توجہ بھی دلوائی ہے کہ وسوسوں کا آنا، خیال کا آنا، اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں، خیال آئیں گے، لیکن نماز میں جب خیالات آئیں تو تم خیالات کے پیچھے نہ چل پڑو، ان کو جھٹکنے کی کوشش کرتے رہو۔ تو اس نے کہا کہ میں صراط مستقیم پر چلنے والوں کو ضرور گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا۔ اور پھر اس نے کیا کہا میں لوگوں کو بہکانے کے لیے ضرور ان کے سامنے سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کے دائیں سے اور بائیں سے آؤں گا، اور تو اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ آگے سے بھی حملہ کروں گا، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی۔ آگے پیچھے دائیں بائیں کی تفسیر امت کے سب سے پہلے مفسر حضرت عبداللہ ابن عباس نے کر دی۔ مفسرین کرام کے بھی اقوال ہوتے ہیں نا، اپنی جو سمجھ آیا انہوں نے بیان کر دیا، اور صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس حضور کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، انہوں نے تفسیر کا علم حضور سے سیکھا ہے۔ انہوں نے کیا بیان کیا؟ کہتے ہیں سامنے سے مراد یہ ہے کہ میں ان کی دنیا کے متعلق وسوسے ڈالوں گا، دنیا کے متعلق ایسے وسوسے ڈالوں گا کہ وہ گمراہی کی طرف چل پڑیں، کہ ان سے غلط کام ہو۔ اور پیچھے سے مراد یہ ہے کہ ان کی آخرت کے متعلق وسوسے ڈالوں گا، آخرت کے متعلق ایسے خیالات دل میں ڈالوں گا کہ وہ گناہوں کی طرف چل پڑے۔ مثلا کہ تو کچھ بھی کر لے، جانا تو نے جنت میں ہی ہے، پھر کیا ہوا اگر تو نے یہ گناہ کر لیا، اس سے بڑے بڑے لوگ گناہ اور کر رہے ہیں، کیا ہو گیا اگر تم نے یہ گناہ کر دیا، بڑے بڑے علمی رہنما، بڑے بڑے لیڈرز، بڑے بڑے قائدین اور علماء بھی تو گناہ کر رہے ہیں۔ تو یہ وسوسہ ہوتا ہے شیطان کا آخرت کے متعلق، کہ اس کو اس بات پر ابھارنا کہ تو گناہ بھی کر لے پھر بھی تو جنت میں ہی جائے گا، پھر بھی ٹینشن کی کوئی بات نہیں ہے۔ تو ابن عباس کہتے ہیں آخرت کے متعلق وسوسہ، اس سے مراد پیچھے سے، اور دائیں سے مراد یہ ہے کہ ان کے دین میں شبہات ڈالوں گا، کنفیوژن۔ یہ وہ حربہ ہے جو بدعقیدگی کی طرف انسان کو لے کر جاتا ہے۔ اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ دین کی سمجھ کے معاملے میں کنفیوژن کو بنیاد نہ بناؤ۔ جو مسئلہ آپ کے ذہن میں کھٹک رہا ہے، کسی کے پاس جا کر اس کو ٹھیک کر لیں، کسی سے سمجھ لیں، کسی سے پوچھ لیں۔ آپ گوگل سے ہی سب کچھ سرچ کرتے رہیں گے تو کنفیوژن آپ کی بڑھتی رہے گی، کیونکہ گوگل میں ٹاپ پر وہ چیز آتی ہے جس کو زیادہ سرچ کیا جا رہا ہے۔ اب ضروری تو نہیں ہے جس کو زیادہ سرچ کیا جا رہا ہے اس کو اس بنیاد پر سرچ کیا جا رہا ہے کہ وہ درست ہے۔ وہ ٹاپ پر آنے والی چیز وہ ہوتی جس کو زیادہ لوگوں نے دیکھا ہے۔ اب لوگ زیادہ کس کو دیکھتے ہیں؟ لوگ اسی کو زیادہ دیکھتے ہیں جو ان کی سمجھ میں آئے۔ تو اکثریت تو جاہل ہوتی ہے، یہ تو قرآن کا ارشاد ہے نا، پچھلے مہینے میں نے عرض کیا تھا اکثرهم الجاہلون، اکثریت جاہل ہے۔ اب جو ہلاکی اکثریت نے جس کو ٹاپ پر پہنچایا، ہم نے اس کو دلیل سمجھ لیا۔ تو دائیں سے متعلق کیا ہے کہ وہ دین کے متعلق شکوک و شبہات دل میں ڈالے گا، اور بائیں سے مراد یہ ہے کہ ان کو گناہوں کی طرف راغب کرتا ہے شیطان، ان کا دل گناہوں کی طرف لبھاتا ہے، اور گناہوں کی لذت ان کو اچھی کر کے دکھاتا ہے، ان کو محسوس کرواتا ہے یہی تو دن ہے، پھر کب گناہ ہوگا، پھر کب یہ جوانی رہنی ہے، ابھی کر لو جو انجوائے کرنا ہے، پھر توبہ کرنے کا بڑا وقت پڑا ہے۔ نیز آپ نے حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ اللہ نے شیطان کو ابن آدم کے اوپر سے آنے کا کوئی راستہ نہیں دیا، دائیں بائیں آگے نیچے سے حملہ کرتا، اوپر سے نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اوپر سے اللہ کی رحمت آتی ہے، رحمت کا دروازہ رب نے کھولا ہوا ہے، ادھر سے شیطان رکاوٹ نہیں ڈال سکتا۔ لیکن یہاں پر میں ایک بات میں نے شاید پچھلے سال آپ کو بتائی تھی، امام راضی علیہ الرحمہ ایک بات کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام روز استغفار کیوں کرتے تھے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا نا میں 70 بار سے زائد استغفار کرتا ہوں ایک دن میں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ امت کی تعلیم کے لیے کرتے تھے تاکہ امت استغفار کرتی رہے۔ اس پر امام راضی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ گناہ جو ہوتے ہیں نا، ہمارے گناہ دائیں بائیں آگے پیچھے سے جو حملے ہوئے اس کی وجہ سے ہم نے گناہ کیے، گناہ کر کر کے ہم گناہوں کو اللہ کی رحمت اور اپنے درمیان رکاوٹ بنا لیتے ہیں۔ ہمارے گناہ ہمارے اوپر معلق ہوتے رہتے ہیں
اور رحمت کے ہم تک پہنچنے میں رکاوٹ بنتے ہیں. جیسے ہم استغفار کرتے ہیں وہ رکاوٹ، وہ چادر پھٹ جاتی ہے، اللہ کی رحمت پھر ہم پر برسنا شروع ہو جاتی ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت کا حقدار بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.